السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک میں بے روزگاری کو مسئلہ بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والے یوتھ لیڈر انوپم نے 17 سپٹمبر کو وزیراعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ نوجوان ہلہ بول کے بانی اور قومی صدر انوپم نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی سالگرہ جملہ اور بے روزگاری کے لیے وقف ہوگی۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال بھی انوپم کی اپیل پر 17 سپٹمبر کو یوم جملہ اور بے روزگاری کا دن منایا گیا تھا، جس پر بہت زیادہ بحث بھی کی گئی تھی۔ یووا ہلہ بول کے قومی ترجمان رشبھ رنجن نے کہا ہے کہ بے روزگار نوجوان اس اپیل کے لیے پرجوش ہیں اور گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی 17 سپٹمبر کو یادگار دن منانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ وزیر اعظم کی توجہ بے روزگاری کے سنگین مسئلے کی طرف لائی جائے۔ ملک کے ممتاز سنی عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے الہ آباد ہائی کورٹ کی اس تجویز کی پرزور حمایت کی ہے کہ گائے کو ہندوستان کا قومی جانور بنایا جائے۔ مولانا نے کہا کہ مسلمان عدالت کے اس مشورے کے کھلے دل سے تائید کرتے ہیں اور وہ ہندو بھائیوں کے جذبات کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ملک میں اتحاد اور امن کو بڑھاوا ملے گا۔ مولانا نے کہا کہ ہائی کورٹ کی اس تجویز کا خیر مقدم ہے کہ گائے کو ہندوستان کا قومی جانور قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ مغل دور حکومت میں تک ذبیح گاؤں پر پابندی تھی۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ مغل شہنشاہ بابر نے اپنے لڑکے ہمایوں کو 2 مشورے دیے تھے کہ ہندوؤں کے جذبات کا احترام کیا جائے اور ذبیح گاؤں کی اجازت نہ دی جائے۔ اس پر ہمایوں کے بعد کے تمام مغل بادشاہوں نے عمل کیا۔ مغلوں نے سبھی مذاہب کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر چلنے کے تمام حقوق دیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت عوام میں کبھی کوئی مذہبی جھگڑا نہیں ہوا۔ انہوں نے علماء لکھنؤ کے رول کی بھی یاد دہانی کرائی جنہوں نے لوگوں کو ذبیح گاؤں سے روکا تھا۔ نیوز ایجنسی ANI سے بات کرتے ہوئے دہلی اسپیکر رام نواس گوئل نے بتایا کہ گزشتہ روز دہلی اسمبلی میں ایک سرنگ جیسے ڈھانچے کا پتہ چلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرنگ اسمبلی سے لال قلعے کو جوڑتی ہے۔ انہوں نے ANI کو بتایا کہ انگریز اس سرنگ کو مجاہدین آزادی کو لانے لے جانے کے لیے استعمال کرتے تھے تاکہ عوام کی جانب سے کسی بھی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 1993 میں جب وہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے وہاں ایک سرنگ موجود رہنے کے بارے میں کہا جاتا تھا جو لال قلعے کو جاتی ہے۔ انہوں نے سرنگ کی تاریخ کا پتہ چلانے کی کوشش کی تھی تاہم اس بارے میں کچھ واضح نہیں تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اب سرنگ کے دہانے کا پتہ چلا ہے لیکن کھودا نہیں جا رہا ہے کیونکہ اس کے تمام راستے میٹرو پروجیکٹ اور ڈرینیج کی تنصیبات کے سبب مسدود ہو گئے ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے شمال مشرقی دہلی فسادات کے کیس میں خاتون کے بشمول 5 ملزمین کو ضمانت دیتے ہوئے کہا کہ احتجاج اور اختلاف کے اظہار کا حق ایک جمہوری نظام میں بنیادی حق ہے اور محض احتجاج کی وجہ سے کسی کو محروس نہیں رکھا جا سکتا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا عدالت کی دستوری ذمہ داری ہے کہ ریاستی طاقت کی زیادتی کی وجہ سے شخصی آزادی سے کوئی محروم نہ رہے۔ جسٹس سبرامنین پرساد نے 5 علیحدہ فیصلے سناتے ہوئے ملزمین محمد عارف، شاداب احمد، فرقان سوالین اور تبسم کو ضمانت دی جن پر 2020 میں شمال مشرقی دہلی فسادات کے دوران ایک ہیڈ کانسٹیبل رتن لال کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج ابوظہبی کے ولی عہد و ڈپٹی سپریم کمانڈر متحدہ عرب امارات افواج شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دونوں قائدین نے حکمت عملی پر مبنی تعلقات اور اپنے مشترکہ مفادات کو تقویت دینے کی تدابیر پر تبادلہ خیال کیا۔ نیز دونوں ملکوں کے عوام کی خوشحالی و ترقی کی امنگوں کو پورا کرنے پر بات کی۔ وزیراعظم مودی نے عرب امارات کے ساتھ معاشی و تجارتی تعلقات کو توسیع دینے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری میں تعاون پر بھی بات کی۔ نیز دونوں قائدین نے علاقائی تبدیلیوں اور کووڈ-19 سے درپیش چیلنجوں پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں اندور کی ایک عدالت نے آج ایک چوڑی فروش کے خلاف چارج شیٹ داخل کرنے کے لیے پولیس کو 14 دن کا وقت دیا ہے۔ 25 سالہ تسلیم علی نامی چوڑی فروش پر گزشتہ ماہ ایک ہجوم نے حملہ کر دیا تھا اور اس پر اپنی شناخت چھپانے اور ایک کمسن لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کا الزام عائد کیا تھا۔ پاکسو ایکٹ کورٹ جج پی سریواستو نے پولیس کو چارج شیٹ داخل کرنے کے لیے 14 دن کا وقت دیا ہے۔ عدالت نے علی کی عدالتی تحویل میں بھی 19 سپٹمبر تک توسیع کی ہے۔ JNU کے سابق طالب علم عمر خالد نے جنہیں دہلی فسادات کی سازش کے کیس میں UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، عدالت کو بتایا کہ ان کے خلاف چارج شیٹ کسی ویب سیریز یا TV نیوز کی ایک اسکرپٹ معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے چارج شیٹ پر تنقید کرتے ہوئے ہیری پوٹر کے ویلن کا بھی حوالہ دیا۔ عمر خالد اور بعض دوسروں کا فروری 2020 کے دہلی فسادات کے ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ان فسادات میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ وادی کشمیر کے حکام نے عائد کردہ تجدیدات کو جمعے کو بھی جاری رکھا۔
چہارشنبے کو علیحدگی پسند قائد سید علی شاہ گیلانی کے رحلت کے بعد وادی میں قانون نظم و ضبط کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ساری وادی کشمیر میں تحدیدات عائد کر دی گئی ہیں۔ شہر سری نگر، گندربل، بارامولی، بدگام، کپواڑہ، پلماواں، باندی پورہ، شوپیان، کلگام اور اننت ناگ اضلاع کو جانے والی تمام سڑکوں کو مسدود کر دیا گیا اور پولیس مرکزی نیم فوجی دستوں و دیگر سیکورٹی دستوں کی بھاری جمعیت کو تعینات کرتے ہوئے کسی قسم کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ شری نگر کے محلہ حیدرپورہ، جہاں سید علی گیلانی رہائش پذیر تھے، اب مدفون ہیں، ان کی طرف جانے والے تمام راستوں کو مسدود کر دیا گیا تھا اور متصل بستیوں کے لوگوں کو بھی تعزیت کے لیے مرحوم لیڈر کی رہائش گاہ کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ وادی کے چھوٹے اور بڑے ٹاؤنز میں بھی سختی سے تحدیدات کے نفاذ کی اطلاع ملی ہے۔ 5 ریاستوں اتر پردیش، پنجاب، اتراکھنڈ، منی پور اور گوا میں اسمبلی انتخابات سے 6 ماہ قبل اے بی پی نیوز نے اپنے ریسرچ پارٹنرز ووٹرز کے اشتراک سے چناوی موڈ اوپینین پول کا پہلا مرحلہ مکمل کیا ہے۔ یہ جامع پول انتخابات سے قبل ان ریاستوں کے سیاسی ماحول کو سمجھنے میں معاون ہے۔ عوامی رائے کے مطابق بی جے پی کے یوگی آدتیہ ناتھ اتر پردیش میں 40.4% ووٹ شیئر کے ساتھ چیف منسٹر کے عہدے کے لیے ترجیحی پسند ہے، جبکہ عام آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال 21.6% ووٹ شیئر کے ساتھ پنجاب میں چیف منسٹر کے عہدے کے لیے پسندیدہ ہے۔ اتراکھنڈ میں کانگریس کے ہریش راوت کو 30.6% ووٹ شیئر کے ساتھ لوگوں نے چیف منسٹر کے عہدے کے لیے ترجیح دی ہے۔ اسی طرح بی جے پی کے پرمود ساونت گوا کے لوگوں کی پسند ہے اور ان کی پارٹی کا ووٹ شیئر 33.2% ہے۔ سب سے زیادہ اسمبلی نشستیں ہونے کے ناطے اتر پردیش ہمیشہ ہی ملک کے انتخابی سیزن میں بہت زیادہ توجہ کا مرکز رہا ہے اور اس ریاست میں انتخابی امکانات کے بارے میں بہت زیادہ پیش خیاسیاں کی جاتی رہی ہے، جبکہ زرعی قوانین کی وجہ سے پنجاب میں حالیہ تبدیلیاں مقامی انتخابات کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے انتخابات کو مزید توجہ حاصل ہو گئی ہے۔ طالبان نے کابل کے شمال میں وادی پنجشیر میں قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ سارے افغانستان میں طالبان کو وادی پنجشیر میں ہی مزاحمت کا سامنا تھا۔ طالبان کے ایک کمانڈر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم اب سارے افغانستان پر کنٹرول کرتے ہیں، مسائل پیدا کرنے والوں کو شکست ہو چکی ہے اور اب وادی پنجشیر ہماری کمان میں ہے۔ طالبان کے تقریباً 3 ذرائع نے وادی پنجشیر پر اپنے قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ ابتدا میں کہا جا رہا تھا کہ طالبانی فوجی پنجشیر کی سمت پیش رفت کر رہے ہیں اور انہوں نے گورنر آفس کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ سابق نائب صدر امراللہ صالح نے، جو طالبان کی شدید مخالفت کر رہے ہیں، سولو نیوز ٹی وی اسٹیشن کو بتایا کہ ان کے ملک سے فرار ہو جانے کی اطلاع غلط ہے اور وہ افغانستان ہی میں موجود ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا ادارے رویٹرز نے بھی پنجشیر پر طالبان کے قبضے کی اطلاع دی ہے۔ افغانستان پر قبضے کے تقریباً نصف ماہ بعد طالبان نے اپنی نئی حکومت کو خطیت دی ہے۔ طالبان ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایک شورا کونسل ملک کے عاملہ اختیارات اور معاملات چلائے گی۔ یہ شورا کونسل بزرگ طالبان قائدین اور نسلی گروپوں پر مشتمل ہوگی اور اس میں خواتین شامل نہیں ہوں گی۔ اس کونسل کے ارکان حکومت کی قیادت کریں گے اور امکان ہے کہ ملا عبد الغنی سیاسی دفتر کے سربراہ ہوں گے۔ طالبان ذرائع نے بتایا کہ اس حکومت کے 80% ارکان کا تعلق دوحہ کی طالبان ٹیم سے ہوگا۔ 2010 کے اوائل سے سینئر طالبان قائدین دوحہ قطر میں مقیم ہیں۔ اس دفتر کے قیام کا اصل مقصد طالبان، افغان حکومت، امریکہ اور دیگر ممالک کے درمیان سیاسی بات چیت تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات 50 منٹ تک رہی، جس میں تلنگانہ کو درپیش تقریباً 10 مختلف امور پر وزیر اعظم سے نمائندگی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ کے لیے IPS کیڈر پر نظر ثانی، انٹیگریٹڈ ٹیکسٹائل پارک کے قیام، حیدرآباد ناگپور صنعتی کوریڈور کی ترقی، نئے اضلاع میں جواہر نوودیا ودیالیہ کے قیام، مرکزی اسکیم PMGSY، سڑکوں کی تعمیر، کریم نگر میں IIT کی منظوری، حیدرآباد IIM اور ریاست میں ٹریبل یونیورسٹی کے قیام جیسے امور پر وزیر اعظم کو علیحدہ مکتوب حوالے کیا گیا۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد 10 اضلاع کو 33 اضلاع میں تبدیل کیا گیا تاکہ بہتر نظم و نسق ممکن ہو سکے اور ترقیاتی پروگراموں پر عمل آوری ہو۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے IPS کیڈر کا ریویو 2016 میں کیا گیا تھا، جس کے تحت ریاست کو 139 عہدے الاٹ کیے گئے۔ تلنگانہ حکومت نے مرکز سے پھر ایک بار کیڈر ریویو کی درخواست کی۔ تلنگانہ کے لیے مزید عہدیداروں کی ضرورت ہے، لہٰذا کم از کم 29 سینئر ڈیوٹی پوسٹ منظور کیے جائیں۔ انہوں نے وزیر اعظم سے تلنگانہ کو زائد IPS عہدے الاٹ کرنے درخواست کی ہے۔
وزیراعظم کو ایک اور مکتوب میں چیف منسٹر نے رنگا ریڈی، آصف آباد، ورنگل اربن، ناگر کرنول، نلگنڈا، سدی پیٹ، کھمم، کریم نگر اور کاما ریڈی میں مرکزی حکومت کی جانب سے جواہر نو ودیا ودیالیہ کی موجودگی کا حوالہ دیا اور مزید 21 اضلاع میں قیام کی درخواست کی گئی۔ اسکولز کو کھولنے کا جائزہ لینے کے لیے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر چیف سیکریٹری سومیش کمار نے کلکٹرز، ایڈیشنل کلکٹرز، ڈی ایم، ایچ اوز اور ڈی پی اوز کے ساتھ ٹیلی فون کانفرنس منعقد کی۔ چیف سیکریٹری نے طلباء کی حاضری اور اساتذہ کی ٹیکہ اندازی کی تفصیلات کا جائزہ لیا۔ چیف سیکریٹری نے کلکٹرز اور ضلعی عہدیداروں کو ہدایت دی کہ سرکاری و خانگی اسکولز کے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے لیے 100% ٹیکہ اندازی کو یقینی بنائیں۔ کلکٹرز اور ضلعی عہدیداروں کو بھی ہدایت دی گئی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بس ڈرائیورز، دوپہر کا کھانا فراہم کرنے والے اسٹاف، ارکان، صفائی ورکرز اور دیگر بالغ افراد جن کا تعلق اسکول سے ہے، ان کے لیے ٹیکہ اندازی کو یقینی بنایا جائے۔ چیف سیکریٹری نے ہدایت دی کہ ہر اسکول بینر لگاتے ہوئے یہ کہیں کہ تمام تدریسی اور غیر تدریسی اسٹاف کی مکمل ٹیکہ اندازی ہو گئی ہے اور اسکول کووڈ کے اصولوں پر عمل کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ تلنگانہ میں شدید سے شدید ترین بارش ہوگی۔ اس نے آئندہ 48 گھنٹوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے کہا کہ اضلاع نلگنڈا، یادادری، بھونگیر، رنگا ریڈی، میرچل، ملکاجگیری، وقار آباد، سنگا ریڈی اور میدک میں 115 ملی میٹر تا 204 ملی میٹر بارش کا امکان ہے۔ نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنا، سرسلہ، کریم نگر، پیداپلی، جے شنکر، بھوپال پلی، سوریا پیٹ، محبوب آباد، ورنگل اربن، جنگاؤں، سدی پیٹ، حیدرآباد، کاما ریڈی، محبوب نگر، ناگر کرنول، ونپرتی، نارائن پیٹ اور جوگالا گڑھوال اضلاع کے بعض مقامات پر 64 ملی میٹر تا 115 ملی میٹر بارش کا امکان ہے۔ اسی دوران حیدرآباد میں آبر آلود رہے گا۔ یہاں پر اوسط تا شدید ترین یا پھر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا کہ ریاست کے بعض نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ ریل، روڈ خدمات اور برقی کی سربراہی میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ڈرینیج کے نیٹ ورک کے بھر جانے اور زرعی اراضیات کے محصور ہونے کا بھی امکان ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے آج اسپیشل چیف سیکریٹری بلدی نظم و نسق اروند کمار کے ہمراہ تالاب میرالم کو خوبصورت بنانے، منڈی میرالم کی ترقی، اس کی کمانوں، عمارتوں کی بحالی اور چار مینار زون کے تحت عمارت کی خوبصورتی کی بحالی کے کاموں کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلی جائزہ لیا۔ کارپوریٹر پتھر گٹی سہیل قادری اور جی ایچ ایم سی و حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے عہدیدار، چیف انجینئر سید ضیاء الدین، زونل کمشنر چار مینار زون اشوک سمراٹ بھی اس دورے میں شامل تھے۔ اویسی نے حالیہ عرصے کے دوران وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ کے ہمراہ کئی گھنٹوں تک شہر حیدرآباد بالخصوص پرانے شہر کی ترقی پر تفصیلی جائزہ اجلاس میں شرکت کی تھی۔ اس اجلاس میں اویسی نے کے ٹی آر سے منڈی میرالم کی ترقی کے علاوہ میرالم تالاب اور اس کے اطراف کے علاقے کو خوبصورت بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس پر وزیر موصوف نے اسپیشل چیف سیکریٹری کو ہدایت دی تھی کہ وہ صدر مجلس کے ہمراہ ان مقامات کا دورہ کریں تاکہ ان مقامات کو ترقی دینے کے ساتھ ان کی خوبصورتی کو بحال کیا جا سکے۔ آج اویسی نے میرالم تالاب کے دورے کے موقع پر بتایا کہ پرانے شہر میں تفریحی مراکز اور عوام کی صحت کے لیے تفریح و ریکریشن زون ضروری ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی اور محکمہ آبپاشی کے اشتراک سے میرالم تالاب کو ترقی دی جا رہی ہے۔ تالاب میں موجود خرد پودوں کو نکالا جا رہا ہے، اس کے اطراف پیدل چلنے والوں کے لیے راستے اور سبزہ زار لگایا جا رہا ہے۔